اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدمت کے سفر کے عنوان سے میزبان ریحان طاہر حاضر خدمت ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تند و تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ ہائے سیاست کا فسوں، بس ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ آج ہمارے ایوان میں پاکستان کے ایک بہت ہی بڑے نوجوان اسکالر، پاکستان میں اپنی پہچان آپ کے مختلف یونیورسٹیز کے اندر آپ درس و تدریس اور لیکچرز میں ماشاءاللہ اپنا ایک نام رکھتے ہیں، اور زمانہ طالب علمی سے لے کے اب موجودہ دور تک جو آپ کا سفر ہے وہ یقیناً ایک مثالی ہے، اور نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک مثال ہے۔ ہماری مراد آج ہمارے مہمان خصوصی جناب عاقف طاہر صاحب، آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی شکریہ۔ عاقف طاہر صاحب، ہمارا پروگرام جو ہے یہ ایک ایسی سیریز ہم نے بیسیکلی شروع کی ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی فلاح اور تربیت میں کوئی کردار ادا کر سکیں۔ آپ کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا ایک سفر رہا، آپ نے اپنے زمانہ طالب علمی سے لے کر اب تک، چاہے وہ آپ کی یونیورسٹی کے اندر آپ کی اعلیٰ تعلیم کا سفر ہو، آپ کا دارالعلوم حمدیہ غوثیہ کے ساتھ ایک درس نظامی کا جو آپ نے تکمیل کیا، یعنی کہ دینی امتزاج کے ساتھ آپ نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ جو آپ نے ایک حسین اس کی سفر کو جاری وسائی رکھا، اور تربیت کے عمل سے آپ نوجوانوں کو گزار بھی رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا ایک نوجوان جو ہے اور آج کا جو معاشرہ ہے اس کو پرکھتے کس طرح ہے؟ سب سے پہلے اس پہ بات کریں گے، پھر ہم ان کے اگلے جو ہے وہ ادوار کی جانب آگے بڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو ریحان طاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے خدمت کے اس سفر میں مجھ جیسے ناقص العمل شخص کو بھی مدعو کیا، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر اپنے احباب کے سامنے گفتگو کا موقع دیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آج کے معاشرے کی موجودہ صورتحال کیا ہے، جناب، معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے، افراد کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے۔ کیا بات! ایک فرد کی جیسی تربیت ہوگی، معاشرہ اسی تربیت کا غماز ہوگا۔ اگر افراد اچھے ہیں تو معاشرہ اچھا ہوگا، اور اس کی مثال آپ ایک گھر سے لے کر گلی تک، اور گلی سے لے کر محلے تک، پھر محلے سے سٹی، گاؤں، اور پھر جا کر ہم کسی ملکی لیول کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں۔ جس طرح ہمارے گھروں میں جیسے ہماری تربیت کا ماحول ہوتا ہے، ہمارے گھر کی وہی پہچان ہوتی ہے، اور گھر کی پہچان افراد کے ساتھ ہوتی ہے، پھر افراد کی پہچان درست، گھر بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اسی مثال کے ذریعے میں آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ اگر تو کسی معاشرے کے اندر تربیت یافتہ افراد رہتے ہیں، صحیح، تو وہ معاشرہ بعض اوقات ان افراد کی پہچان بن جاتا ہے جن افراد کا علم، عمل، ان کی تربیت اس معاشرے میں حسن کا کردار ادا کرتی ہے۔ تو مختصر یہ ہے، افراد اچھے ہوں گے، معاشرہ اچھا ہوگا۔ اب اس مثال کو سامنے رکھ کر آپ اس دنیا کے اندر کسی بھی معاشرے کی پہچان کرنا چاہیں تو آپ کو اپنے سوال کا جواب مل جائے گا۔ اچھا، اس میں سب سے بڑا جو ایک کردار جس میں ہم پہلے بات بھی کر رہے تھے، عبادات کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، اور معاشرے بھی عبادات کے ذریعے اس کے حسن کو فروغ دینے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اس میں نوجوان جو ہیں یہ کیسے اصلاح کو اپنی ممکن بنائیں، کس طرح اصلاح کریں، بہت کس طرح خوبصورت آپ نے اس کی طرف آگے بڑھیں؟ پہلے سوال سے تو مجھے معلوم ہوا کہ ڈیبیٹ شاید کسی اور طرف نکلے گی، نہیں، میں عبادات لیکن کی آپ نے طرف۔ بڑے خوبصورت طریقے سے اس کو موڈ کر کے ایک حسین نقطے کی طرف میری توجہ دلا دی ہے۔ عبادات کا جو تصور ہے اسلام کے اندر، اسلام ایک دین فطرت ہے نا، یہ بڑا مشہور جملہ ہے، لیکن ہمارے ہاں اس جملے کو صرف اس حد تک ہی لیا جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ ایک اتنی بڑی سائنس اور اتنا بڑا فلسفہ ہے اس ایک سینٹنس میں کہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام اکارڈنگ ٹو دی نیچر آف ہیومن بینگ ہمارے سامنے انٹروڈیوس کروایا گیا، جس کی بے شمار مثالیں ہیں، میں اس طرف نہیں آتا۔ اسلام کو اسی لیے دین فطرت کہا جاتا ہے کہ یہ انسانی مزاج کے مطابق ڈھالا گیا ہے، اور انسان جیسے دیکھیں ہم کوئی بھی لا بناتے ہیں تو اگر لا ہیومن بینگ کی نیچر کے اکارڈنگلی ہوگا تو اس کی امپلیمنٹیشن کرنا آسان ہوگی، اور اگر وہ نیچر آف ہیومن بینگ کے اگینسٹ ہوگا تو اس کی امپلیمنٹیشن گورنمنٹ کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے کروانا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی لا بنایا جائے کہ لا میکنگ پروسیس جو ہوتا ہے اس کو انسانی مزاج کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام کے اندر جو عبادات کا تصور دیا گیا ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں واقعی اسلام دین فطرت ہے، جیسا کہ دیکھیں، اور اسی عبادات کے عمل کے جو معاشرے پر اثرات ہیں، ایک نوجوان نسل کی
تربیت میں جو اس کا کردار ہے، بلکہ صرف نوجوان تک ہی محدود نہیں ہے، ایک بچے سے لے کر اس کی جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، سے لے کر قبر تک، جی یا یوں کہہ لیں کہ پنگوڑے سے لے کر قبر کی دیواروں تک کا جتنا عرصہ ہے، اس میں اسلام نے جو عبادات کا تصور انٹروڈیوس کروایا ہے وہ ایک گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، جس کی مثال یہ دیکھ لیں کہ فرض کریں نماز ہے، عبادات میں سب سے افضل تو نماز ہے نا، تو نماز میں دیکھیں اذان ہوتی ہے تو لوگ دوڑ کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، جی اور بڑی خاموشی سے بڑے ادب کے ساتھ مسجد میں جا کر داخل ہو جاتے ہیں۔ جی اب نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، ثواب لے رہا ہے، لیکن وہ جس گلی سے گزر کر جا رہا ہے، وہ جن لوگوں کے پاس سے گزر کر جا رہا ہے، ان لوگوں کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس کی جھکی ہوئی گردن، اس کی عاجزی، ان کی ساری بتا رہی ہے کہ یہ مسجد میں جا رہا ہے۔ بہت تو خوب۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو آواز دے، آفس میں بیٹھے ہوئے، گھر میں بیٹھے ہوئے، محلے میں، معاشرے میں، تو آپ نے کس طریقے سے اس کی آواز کا آنسر کرنا ہے، یہ ہمیں اذان بتا رہی ہے۔ اب ہم مسجد میں پہنچتے ہیں، ہم وضو کرتے ہیں، یہ وضو کی عبادت جو ہے یہ اس معاشرے پر کیا اثرات، یہ ہمیں پاکیزگی سکھا رہی ہے، یہ ہمیں صفائی کا درس دے رہی ہے کہ جب بھی آپ نے کسی جگہ پر جانا ہے، کسی شخص کے سامنے جانا ہے، کسی جونیئر نے اپنے سینئر کے سامنے جانا ہے، تو وہ صفائی کا، اپنے کپڑے جوتے کا خاص خیال رکھے۔ پھر دیکھیں نماز میں صفیں بنائی جاتی ہیں، وہ صف بندی کیا یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ بھائی نماز ہوئی تو لوگوں نے کہہ دیا جی صفیں سیدھی کر لیں، ایک آواز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے انسان کو، اس کو بتایا جا رہا ہے، مسجد میں بلا کر اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے اس شخص کی تربیت کے فرائض کو کسی نہ کسی سے سارا انجام کروا رہا ہے، تاکہ جب یہ مسجد سے باہر معاشرے میں نکلے تو اس کے مثبت اثرات مرتب ہوں معاشرے بہت کے خوب، اوپر، بہت جیسے مساوات کے ساتھ غریب امیر، گورا کالا، ان پڑھ جاہل، جاہل تو میں نہیں ہر کہتا، ان پڑھ یا پڑھا لکھا، جی تو یہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ یہاں سے ہمیں اس صف بندی سے کیا درس ملتا ہے، یہ عبادت کیا اثرات مرتب کر رہی ہے؟ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے آفس میں کوئی آپ کا پی این ہے، کوئی آپ کا نائب قاصد ہے، آپ بوس ہیں، تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھانا ہے، آپ نے اس کا کام اس کی ڈومین کے مطابق لینا ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے اپنا ریلیشن شپ کیسے رکھنا ہے، جیسے آپ کو عبادت کے طور پر مسجد میں بہت سکھایا خوب، گیا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا وہاں سے اس میں دیکھیں، میں بڑا آپ کی اس نقطے کو ہی میں آگے چلانا چاہتا ہوں۔ میں نے کیونکہ پہلے عبادات کی بات کی، نوجوان کی بات کی، لیکن اب میں ڈائریکٹلی آپ سے، کیونکہ آپ استاد بھی ہیں، تو نوجوانوں کی تربیت بھی کرتے ہیں، آپ پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں آپ کے سفر ہوتے ہیں، کیسے جو ہے ایک معاشرہ، جب آپ نے بات کی مساوات کی، آپ نے بات کی کہ اس کے عمل کے ذریعے، اس کی جھکی ہوئی نگاہ کے ذریعے، جی اس کی جو ہے اخلاق حسنہ کے ذریعے، بالکل لیکن یہ عملی مظاہرہ کس معاشرے میں ہو رہا ہے؟ یہ باتیں تو بڑی آئیڈیل آپ نے کر دی ہیں کہ یار ایک بڑا ایسا معاشرہ کہ جس معاشرے کے اندر ایک نوجوان جو ہے وہ عبادات کے ذریعے معاشرے کو بالکل بیلنس کرنے کی بات کر رہا ہے، وہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے گئے فلاحی معاشرے کا عملی نمونہ بن کر دنیا میں جگمگا رہا ہے، لیکن یہ معاشرہ کہاں ہے، اب کہاں ہے؟ اللہ اکبر، بڑی تلخ، تھوڑی تلخ بات کیونکہ ہے، تیسرا عمل تو یہی اور ہوگا نا کہ بڑی عبادات تو کر لی، دل گداز بات جی، ہے یہ۔ اب یہ معاشرہ لیکن کہاں ہے؟ گزارش یہ ہے کہ آپ خود نگاہ دوڑائیں، میں ایک لائن بول رہا جی ہوں، امید ہے کہ اب تک وہ پہنچے جی گی اور میرے ناظرین تک بھی، کہ وہ کون سا معاشرہ ہے جہاں پر اس کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں جو آپ کو معاشرہ اس وقت مہذب معاشرے کے طور پر دکھائی دے رہا ہے، آپ سمجھے کہ وہ اس کا عملی مظاہرہ ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ مسلمان ہیں صرف انہی کا معاشرہ ہی مہذب ہو سکتا ہے، نہیں نہیں نہیں، بلکہ جو معاشرہ اسلام کے ان رائج کردہ اصولوں قوانین پر کے گامزن مطابق ہے۔ عبادت کے ماحول میں ڈھل جاتا ہے، وہ تو ان کی تو ریحرسل ہوگی نا، عبادت تو صرف مسلمان کی تصور ہوگی۔ تو جس معاشرے کے افراد نے اسلام کی عبادت کو بطور ثواب یا بطور قانون یا کسی بھی اور اسپیکٹ سے اڈاپٹ کیا ہے، اس معاشرے پر اچھا اس میں ایک بڑے مزے کی بات، اور اس کے لیے آپ مغرب کا معاشرہ دیکھ لیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا تھا کہ مشرق میں ہمارے ہاں چونکہ عبادت نہیں ہو رہی، عبادت کو بطور معاشرتی نظم و نسق کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، اور جس معاشرے کی طرف آپ امپلائڈلی اشارہ کر رکھے گئے وہ عبادت یا ثواب کے لیے نہیں، لیکن وہ اپنے معاشرے کو مہذب بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اسلام کے قوانین پر عمل کرتے ہیں، تو وہ آج مہذب نظر آ رہے ہیں۔ پروفیسر عاقب طاہر صاحب، یہاں پر میں ضرور آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم ایک ترتیب میرے ذہن میں تھی اور اسی ترتیب سے آپ وہاں پر پہنچے۔ اب جب ہم اس معاشرے کی بات کرتے ہیں جس پہ آپ لے گئے ہمیں، کہ ظاہری بات ہے کہ جس نے اس کو اپنا لیا وہ فلاح پا گیا، جس نے اس کو اپنا لیا وہ دنیا میں ممتاز ہو گیا، ہمارا پھر سفر آخرت کدھر چلا گیا؟ ہمارا تصور آخرت کدھر چلا گیا؟ جو عبادات کے ذریعے آپ نے پہلے تصویر کشی کی ہے ایک ایسے معاشرے کی جس میں ایک نوجوان اس معاشرے میں آرٹیکولیٹ کرے گا اس
ویژن کو ان چیزوں پر عمل پیرا ہو جی کر، بالکل ٹھیک فرمایا، اب وہ کیسے کرے گا؟ بالکل ٹھیک اب وہ فرمایا۔ تصور آخرت اب کیا ہے؟ دیکھیں آپ تو اسلام کے تصور آخرت کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا تصور آخرت پیش کیا ہے۔ کچھ مذہب کہتے ہیں، مثلا بدھ مت ہے یا اور اس کے علاوہ کرسچن ہے، یا ہر مذہب کی اپنی ایک سائنس ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو بتاتا ہے کہ یہ کام کریں گے تو آپ کی آخرت سنور۔ آخرت پہ یقین تو کافی حد تک مذاہب کا ہے۔ اب ایک مذہب کہتا ہے کہ اگر آپ دنیا کو چھوڑ کر کسی ایک کونے میں بیٹھ جائیں، مصلی عبادت بچھا لیں اور ساری زندگی اسی مصلی پر گزار دیں، رہبانیت جس کو نام دیتے ہیں، تو آپ کی آخرت سنور جائے گی، آپ معاشرے کے ساتھ قطع تعلقی اختیار کر لیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ دھوپ میں سورج کے سامنے ہاتھ اوپر کر کے کھڑے ہو جائیں تو آپ کا ہاتھ اگر ایک ناکارہ ہو جائے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ آپ کی آخرت سنور گئی ہے۔ تو مختصر یہ کہ کافی حد تک مذاہب کا یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ معاشرے کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، اگر آپ لوگوں سے لین دین رکھیں گے، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے، معاشرے میں چلیں پھریں گے، تو آپ کی آخرت کے ضائع ہونے کے، خراب ہونے کے خدشات پائے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس خدشے کو دور کر کے آپ ایک کونے میں بیٹھ جائیں مصلی بچھا کر، اور جو بھی آپ کا خدا کے بارے میں کانسیپٹ ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر دیں، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ لیکن اسلام نے کیا کیا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، بطور ثواب نہیں، میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے پاس اٹھنے بیٹھنے والوں کو، کہ ہم نے اسلام کو صرف اور صرف مذہب کے طور پر اور ثواب کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے پڑھنا لکھنا شروع کر دیا، اور ہم نے اس کی حقیقی روح کو نظر انداز کر دیا۔ اب دیکھیں نا، جیسا کہ میں نے نماز کا ذکر کیا تھا، اس طرح اب روزہ دیکھ لیں۔ روزے میں ہمیں بھوکا رہنا کیوں سکھایا جاتا ہے؟ کہ اگر کسی وقت آپ کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو تو آپ نے واویلا نہیں شروع کر دینا، بلکہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور آپ کو ایک تاثر دیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کبھی بھوکے رہیں تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ بھوکے لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اب اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے باقی مذاہب کے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے اور بہت بڑی خصوصیت ہے، کہ جب آپ تصور آخرت، اسلام کہتا ہے دیکھیں آپ نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، خدا کی رضا ملے گی، آپ زکوٰۃ دیں گے آپ کا فرض ادا ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا، جنت ملے گی، آپ حج کریں گے، آپ روزہ رکھیں گے، جو واٹس ایور جو بھی تسبیح و تحلیل بیان کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، استغفار کریں گے، درود و سلام پڑھیں گے، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہ تو ہے عبادات۔ اسلام نے جو تصور آخرت دیا، اسلام نے کہا صرف نماز پڑھنے سے اگر آپ کو جنت ملتی ہے، تو اگر آپ گلی میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کو گلی میں کوئی کانٹا نظر آتا ہے راستے میں، آپ اس کانٹے کو اٹھا دیں، آپ کو وہ کانٹا اٹھانے سے بھی آپ کے 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں ملیں گی اور 10 آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ آپ رستے میں صفائی کر دیں، آپ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے اتنے گناہ آپ کے معاف ہوں گے، اتنی نیکیاں آپ کو ملی جائیں گی، اتنے درجات آپ کے بلند ہوں گے۔ اب دیکھیں بیٹا وہ کسی کا ہے، باپ اس کا فوت ہو گیا، آپ کا تو اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے نا۔ آپ نے ایک معاشرے میں رہنے والے شخص کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا ہے، اس اظہار کی بنیاد پر بھی آپ کے اوپر آپ کا رب راضی ہو رہا ہے۔ تو اسلام کا تصور آخرت یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی اسلام کے رائج کردہ قوانین کے مطابق گزارتے ہیں تو اس کے لیے صرف سجدہ ریزی سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ معاشرے میں آپ کا ہر عمل آپ کی آخرت کے بہتر کرنے کا اسی میں سبب پھر بنتا میں ہے۔ وہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ ایک سوال وہی کروں گا کہ تصور آخرت پر پھر یقین کیسے ممکن ہے؟ تصور آخرت پر یقین اسی طرح ممکن ہے کہ جب ہم اپنی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے معاملات میں اسلام کو غالب کریں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے تو سرخرو ہو جائیں گے، لیکن دوسری سائڈ پہ لوگوں کا حق کھا رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جسٹیفائیبل ہے کہ ہم جو ہے وہ معاشرے میں رہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے۔ جب ہم نماز کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، جب ہم روزے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا خیال بھی رکھیں گے، جب ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ہمسائے کی بھوک پیاس کا بھی خیال رکھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ میری پرسنل لائف کو متاثر کر رہا ہے، وہ میرے اوپر اثرات مرتب کر رہا ہے، وہ مجھے روحانی مدارج طے کروا رہا ہے۔ لیکن جو میں معاشرے میں اپنا پازیٹیو رول پے کر رہا ہوں، لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آ رہا ہوں، لوگوں سے پیار محبت سے پیش آ رہا ہوں، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہوں، اگر میں ایک آفس میں بوس بن کر بیٹھا ہوا ہوں میں اپنے نائب قاصد کا خیال رکھتا ہوں، اگر میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوں میں اپنی رعایا کا خیال رکھتا ہوں، اگر میں انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں لوگوں کو انصاف بر وقت مہیا کر رہا ہوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے میری جو باطنی زندگی ہے اس پر بھی اثرات مرتب ہوں گے، میری ظاہری زندگی پر بھی۔ تو جب میں خوبصورت ہوں گا، جب
میں پاکیزہ بنوں گا جب میں اپنا حق اور فرض ادا کر رہا ہوں تو اس سے ڈائریکٹ میرے معاشرے پر اثرات پڑیں گے. جب میرا معاشرہ خوبصورت ہوگا تو میرے آنے والی نسل میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ ایک ایسے پاکیزہ معاشرے میں جنم لیں گے جو آنے والے وقت میں اس معاشرے کی باغ دوڑ سنبھال کر اس کو دنیا کے معاشروں میں ممتاز کر دیں گے. اور یہی اسلام کا تصور آخرت ہے. اسلام کہتا ہے قبر کو سنوارنا ہے تو اپنی زندگی کو سنوارو, آخرت کو سنوارنا ہے تو اپنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا درست کرو. اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں کو راضی کرو. دیکھیں نا کیسی مماثلت ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں تو اللہ راضی ہو جائے گا اور بندوں کو ناراض کر دیں, ایسا نہیں ہوتا. اور یہی صوفیاء کا اور اسلام کی تعلیمات کا درس ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو ان ٹولز میں سے سب سے بہترین اور اہم ٹول یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو راضی کر لیں. کیا بات, یہی صوفیاء کا بھی منش رہا ہے. اور جو درویش لوگ ہوتے ہیں وہ عبادات کے اوپر لوگوں کے ساتھ معاملات جو ہیں, لین دین کے جو مسائل ہیں, روزمرہ کی زندگی ہے, اس کو بہتر اس لیے بناتے تھے تاکہ اسلام کا رنگ صحیح طریقے سے لوگوں کی زندگی سے ڈھلتا ہوا نظر آئے اور لوگوں کے چہروں سے معلوم ہو کہ یہ کوئی مسلمان جا رہا ہے, اللہ کا نیک بندہ جا رہا ہے اور رسول اللہ کا عاشق جا رہا ہے. کیا بات, تو یہی اسلام کا تصور آخرت ہے. اسلام کا تصور آخرت ون لائن میں کہ اپنی زندگی سنوارو, آپ کی آخرت سنور جائے گی. بہت خوبصورت آپ نے تینوں جو پہلو ہیں ان کے اوپر بات کی. اور میں چاہتا بھی یہ تھا کہ ہم نوجوان کی تربیت کی سفر سے شروع کریں, عبادات کے مرحلے پر آئیں اور عبادات کے بعد تصور آخرت کی بات کریں, جس کے اوپر آپ نے بڑے اچھے انداز میں روشنی ڈالی. آگے صاحب تھوڑا سا اب پروگرام کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, خاص طور پر کیونکہ آپ نے زمانہ طالب علمی میں ایک بڑا لمبا سفر گزارا اپنی مادر فکری اور ہماری مادر فکری انجمن طلباء اسلام کے ساتھ. اور یہ جو سفر رہا, اس سفر کا آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو طلبہ تنظیم ہے اور خاص طور پر انجمن طلباء اسلام جیسی ایک تنظیم جس کے آپ مرکزی صدر رہے, اور آپ نے ایک بھرپور سیشن کے ساتھ پاکستان کے نوجوانوں کو صحیح اسلامی روح کو بیدار کرنے کی آبیاری کی کوشش کی, اپنا حصہ ڈالا, ایک تو اس کا آپ پر اثر کیا تھا, اور جب آپ کو خدمت کے سفر کا موقع ملا تو پھر آپ نے کیا اثرات مرتب کیے؟ یہ سوال قدرے مختلف ہے جی, اور میرے مزاج پر باقی سوالات کے جو اثرات آپ نے چھوڑے ہیں بڑی اچھی صورتحال میں. لیکن خیر میں کوشش کرتا ہوں. انجمن طلباء اسلام کا نام سنتے ہی ہمارے قلب و روح کو ایک چین کی دولت نصیب ہو جاتی ہے. کیا کہنے, ہمارے رگ و ریشے میں ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ریحان صاحب, انجمن طلباء اسلام نے میرے اور آپ جیسے لوگوں کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے جو اہم رول ادا کیا ہے, ہم مرتے دم تک اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زندگیوں میں یہ جو حسین انقلاب پیدا ہوا, حسین انقلاب سے میری مراد یہ ہے کہ ہم کالجز یونیورسٹیز تک پہنچے, ہم نے اپنی ایجوکیشن لی, ہمیں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آیا, ہمیں بات کرنے کا سلیقہ آیا, ہماری زبانوں کی لکنتیں ختم ہوئی, ہمارے قدموں کی لڑکھڑاہٹ ختم ہوئی, ہمیں لوگوں کے ساتھ میل جول کا موقع ملا. یہ انجمن طلباء اسلام کی برکتیں بھی ہیں, فیضان بھی ہیں. تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں جو لوگ جس بھی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, ہمیشہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. ایک نظریاتی اختلاف آپ کا ہو سکتا ہے, میرا بھی رہا, آپ کا بھی رہا, ہمارے انجمن طلباء اسلام کے لوگوں کا مختلف لوگوں سے رہا اور لوگوں کا ہمارے ساتھ رہا. لیکن قطع نظر اس نظریاتی اختلاف کے, میں سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان اس پروسیس سے, کسی اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے گزر کر معاشرے کے عملی معاملات میں داخل ہوتے ہیں, ان کی زندگیوں میں ایک عجیب ہی لطافت پائی جاتی ہے. کیا اور انجمن طلباء اسلام کے اوپر میں کیا بات کروں کہ ہماری زندگی میں تو جو کچھ بھی ہے وہ انجمن طلباء اسلام کا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کو آج دیکھیں, ہاں مجھے ایک بڑی اہم بات یاد آ رہی ہے. آج جو ہمارے معاشرے میں تعلیمی نظام رائج کیا گیا ہے اور کس طرح اسٹوڈنٹ نہیں, نوجوان کو انگیج کر دیا گیا, میں اس کو کوئی ایڈوانس ایجوکیشن نہیں سمجھتا. میں اس ایجوکیشن میں کوئی بہتر انقلاب کے طور پر اس کو کنسیڈر نہیں کرتا, نہ ہی میں کوئی اس کو امپرومنٹ سمجھتا ہوں. کہ جب ہم ایف اے کر رہے تھے, گریجویشن میں پڑھ رہے تھے, اس وقت اور آج کی ایجوکیشن میں بہت فرق ہے. وہ واضح فرق کیا ہے کہ ہمارے پاس سلیبس کے بعد بھی کالجز یونیورسٹیز میں کوئی ایکٹیویٹی کرنے کا وقت میسر ہوتا تھا. جی بالکل ایسے. آج کے ریحان بھائی اسٹوڈنٹ کے پاس یہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا اسٹوڈنٹ صرف ڈگری کے حصول کے لیے اور اپنے مستقبل کو فائنانشلی بہتر بنانے کے لیے اپنی ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر رہا ہے. میٹرلسٹک ہے بالکل. اس کی اپروچ یہ ہے. اس سے کیا ہوا, اس سے یہ ہوا کہ ہمارے معاشرے کو باصلاحیت بڑے لکھے نوجوان ہوں گے, لیکن میں یہ جملہ بول رہا ہوں کہ باصلاحیت نوجوانوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے.
اور انجمن طلبہ اسلام سے ہم نے کیا سیکھا آپ نے بتایا. انجمن طلبہ اسلام سے سب سے زیادہ تو میں نے یہ سیکھا کہ آپ نے اپنے ساتھ لوگوں کو کیسے لے کر چلنا ہے, آپ نے محبت کے رشتے کیسے استوار کرنے ہیں. ہم دیکھیں آپ کہاں سے اور میرا آبائی تعلق کہاں سے, تو یہ انجمن طلبہ اسلام نے رحیم یار خاں میں رہنے والے ایک ہونہار نوجوان جو اس وقت میرے سامنے ریحان طاہر صاحب کی صورت میں بیٹھے ہیں, ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے, یہی وجہ ہے کہ ہم نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بنا کر اپنے رشتوں کی آبیاری کی ہے, اور یہ انشاءاللہ مرتے دم تک رہے گی. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ رحیم یار خاں سے, میں لالا موسیٰ سے, کہاں سے کتنا زمینی فاصلہ ہے, جغرافیائی ایک فاصلہ ہے, لیکن انجمن طلبہ اسلام کے رشتوں میں جغرافیائی فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں, زمینی فاصلوں کی کوئی اہمیت نہیں, کیونکہ ہمارے دل, ہماری نگاہیں وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے توسل سے گنبد خضرا کے اوپر اڑی ہوئی ہیں. اب جو شخص بھی گنبد خضرا کے ساتھ وابستہ ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اس کا ایک قلبی تعلق ہے, ایک رشتہ ہے. انجمن طلبہ اسلام نے ہمیں لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا, لوگوں سے رشتے نبھانے, لوگوں سے رسم و راہ رکھنے اور اس معاشرے میں مثبت کردار ادا کرنا سکھایا ہے, دین کے ساتھ محبت سکھائی ہے, دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ دیا ہے, قربانی دینے کا جذبہ, یہ ہمیں انجمن طلبہ اسلام نے سکھایا ہے. دیکھیں محبت رسول اور حب رسول کی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی شمع کو فروزہ کرنے میں ایک بڑا کلیدی کردار رہا. لیکن اب آج کا پرفتن معاشرہ, آج کا نوجوان, آج کا پاکستان, آج کی یونیورسٹی, آج کی جامعات, اگر ہم اس پہ نظر دوڑائیں کیا پیغام دیں گے آخر میں, کیا کریں نوجوان؟ ریحان بھائی, یہ پیغام اس کے ساتھ بڑا دکھ درد بھی میرے پیغام میں شامل ہوگا. میری صرف ایک گزارش ہے کہ نوجوان نسل کو اپنے سلیبس کے اوپر غور و فکر کرنے کی بجائے اساتذہ کو بھی چاہیے, یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ اس معاشرے کو کیا سرو کر رہے ہیں. وہ سیلری لے رہے ہیں, ٹیچرز جو ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اور زیادہ قابل احترام ہوں گے ہمارے لیے اگر وہ میرے بچوں کو سلیبس پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کے قلب و اذہان کو روشن اور منور کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں. ایک استاد کتاب سے دیکھ کر بچے کو پڑھا سکتا ہے, لیکن اس نے اپنے کردار سے اس بچے کو سکھانا بھی ہے. اگر کوئی صرف پڑھا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ روٹین میں اپنا کوئی کام کر رہا ہوگا, اپنی ذمہ داری سے سبق دوش ہو رہا ہوگا, لیکن اس کا ضمیر مطمئن اس وقت ہوگا جب وہ اپنے سامنے بیٹھنے والے طلباء کو اپنے کردار کے ذریعے عملی تربیت کے پراسس سے گزار کر اس معاشرے کے دامن میں اس کو چھوڑے گا. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس معاشرے کو پڑھے لکھے نوجوان کے ساتھ ساتھ باصلاحیت, با تربیت, خوبصورت نوجوان میسر آئیں گے جس سے اس معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے. تو میری طلباء سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے سلیبس کے ساتھ ساتھ اپنی دیگر ایکٹیویٹیز جو ہیں جس میں سپیچ کمپٹیشنز ہوتے ہیں, ڈیبیٹس ہوتی ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز ہوتی ہیں, یا آپ ایک کولیبوریشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے درمیان, انتظامیہ کے درمیان, اور اسٹڈی سرکلز بنے ہوئے ہیں, بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو دوبارہ اپنے اداروں کا معمول بنانا چاہیے. اس سے کیا ہوگا, اس سے نوجوانوں کے قلب و اذہان منور تو ہوں گے ہی, لیکن ان کے دماغ بھی کھلیں گے اور وہ معاشرے میں بڑا مثبت. آخر میں ایک پیغام لازمی میں لوں گا, یہ تو ایک پیغام نوجوانوں کے لیے دیا, آخر میں طلبہ تنظیموں کے لیے کیا پیغام ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں, پہلے یہ بھی ایک بتا دیجیے کہ طلبہ تنظیمیں ہوں کہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہوں, کیا ان دونوں میں کوئی فرق آپ سمجھ رہے ہیں, اور یا ویلفیئر کے نام پہ اسٹوڈنٹس کو آگاہ کیا جائے, آمادہ کیا جائے, ان کی فلاح کی جائے, اور ان لیڈ کرنے والوں کے لیے کیا پیغام؟ یہ دو تین چیزیں ہیں جی. ویلفیئر اور چیز ہے, طلبہ آرگنائزیشن, اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز یہ اور چیز ہے. اب کیا کریں, وہ ویلفیئر کی جانب چلے جائیں یا طلبہ تنظیموں کا کنسیپٹ کو لے کے چلیں؟ طلبہ تنظیموں کو چاہیے کہ وہ دوبارہ سے اداروں کو آباد کریں, ریوائول لے کر, اور اپنے اندر جو ان کے خامیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے آج لوگ طلبہ تنظیموں سے دور ہو رہے ہیں, ان خامیوں کا احساس کرتے ہوئے ان کو دور کریں. یہ لیڈران کے لیے پیغام, لیڈران کے لیے, یا جو بھی اداروں کے اندر نمائندے ہوتے ہیں طلبہ تنظیموں کے, ان کو اپنے کردار کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے, اپنے اخلاق کے ذریعے آنے والے طلباء کو ویلکم کرتے ہوئے اپنی آرگنائزیشنز کی دعوت دینی چاہیے. لیکن اس کے لیے سب سے ضروری عمل یہ ہے کہ ہمیں پہلے خود احتسابی سے گزرنا پڑے گا. اگر ہم خود احتسابی نہیں کریں گے, اپنی خامیوں کو خود نہیں جانیں گے, تو پھر کوئی آنے والا ہمیں بتائے گا کہ آپ کے اندر یہ خامی پائی جاتی ہے, لہٰذا ہم آپ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو ان کی انگلی اٹھانے سے پہلے بہتر ہے کہ طلبہ تنظیمیں, متحدہ طلبہ محاذ کا فورم ہے جہاں پر ہر 2 سال کے بعد
ایک تنظیم کو اس کی صدارت سونپی جاتی ہے، اور وہ جب اجتماعی کوئی معاملہ آتا ہے جیسے اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن کا معاملہ ہے، تو یہ پوری کنسنسس کے ساتھ یہ آرگنائزیشنز اپنے اس ایشو کے لیے ایفرٹ کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ طلبہ محاذ کے فورم پر طلبہ تنظیموں کو مل بیٹھنا چاہیے، اور جہاں پر یہ اسٹوڈنٹ یونین کے الیکشن پر زور دیتے ہیں وہاں یہ خود احتسابی اور سیلف ریئلائزیشن کے پروسیس سے گزریں، اپنے اندر جو ان کی خامیاں ہیں ان کو دور کریں، اور موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے اپنے آئین اور منشور کو ڈھالیں تاکہ جو نیا اسٹوڈنٹ آ رہا ہے وہ ان کی طرف راغب ہو سکے. اگر یہ طلبہ تنظیمیں یہ سٹیپ نہیں لیں گی تو یاد رکھیے گا، جس طرح آج تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طلبہ تنظیمیں کمزور ہو رہی ہیں، تو جب ہم شاید پھر دونوں بھائی کبھی مل بیٹھیں گے تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ طلبہ تنظیمیں تو دم توڑ چکی ہیں اور ان کا وجود کی ختم ہو گیا ہے. تو اس وجود کے ختم ہونے سے پہلے اپنی زندگی کو سروائیو کرنے سے کے لیے طلبہ تنظیموں کو مل بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے. بہت شکریہ عاقب طاہر صاحب آپ کی گفتگو کا، اور یقیناً آپ کے ان خیالات سے ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک نئی راہ متعین کرنے کا ان کو ایک سبب ملے گا، ایک سوچ ملے گی، اور وہ سوچ انشاءاللہ پاکستان کے ہر گلی، ہر محلے، ہر پاکستان میں شاید کسی روشنی کی مانند کوئی روشنی بکھیرتے ہوئے کسی کی زندگی کو بدل دے. ہمیں پاکستان کے اندر ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے، جو نوجوان پاکستان میں چاہے وہ طلبہ تنظیمات کے حوالے سے ہوں یا پاکستان میں صحیح اسلامی روح کو بیدار کرنے کے حوالے سے کسی بھی فورم پہ کوئی ایسا بڑا کام کر رہے ہوں جس کی اس دور کو ضرورت ہے. آج کا نوجوان جب پاکستان کے اندر ان تمام مسائل کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ہم اس معاشرے سے، اس پاکستان سے دور چلے جائیں اور دور پردیس کی دنیا میں جا کر اپنی زندگی کو گزاریں. لیکن ایسا ممکن نہیں، اس لیے کہ اگر ہم اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو اس پاکستان کے معاشرے میں اس اسلامی فلاحی ریاست کی کنسیپٹ کو ہم کس طرح آرٹیکولیٹ کریں گے اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے پاکستان کے اندر، اپنی گلی کے اندر، اپنے محلے کے اندر. تو ہمیں بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، اور آپ کو خاص طور پر جو میرے ملک و ملت کے نوجوان ہیں، آپ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. وہ کہتے ہیں نا، راستے کی تاریکیاں مانا کہ مشکل ہے مگر جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے. بہت شکریہ.